بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں چھوڑے ہوئے روزوں کے رکھنے کا کیا وقت ہے اور رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان المبارک میں اگر کسی خاتون نے حیض کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، یا کسی مریض نے مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، یا مسافر نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، تو ایسے تمام کے تمام عذر والے لوگوں کو بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ اپنے روزوں کی گنتی کو دوسرے ایام میں پورا کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی مریض ہے تو جیسے ہی رمضان گزرے گا اپنے روزوں کی قضا کرے گا، جیسے ہی فارغ ہوگا اپنے روزوں کو رکھے گا۔ اگر کوئی مسافر ہے سفر سے لوٹ آئے گا، باقی رمضان کے روزے تو رکھے گا، لیکن جو قضا ہو گئے روزے ان کو بھی رکھے گا، وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے یا پورا سال روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ تو رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورے سال میں جس وقت آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں، مگر 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، چھوٹی عید کا دن، اس دن اللہ رب العزت کی مہمانی کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر عید الاضحیٰ کے 4 دن جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان 4 دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کل یہ 5 ایسے دن ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس کے ماں سوا پورے سال کے اندر جس وقت آپ کو موقع ملے، جس وقت آپ چاہیں، آپ رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ گرمی کے روزے ہیں تو گرمی میں ہی رکھنے ہیں، سردی کے روزے ہیں تو سردی میں ہی رکھنے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک پیکیج اور ایک ریلیف دیا ہے کہ اگر کسی نے گرمی کی وجہ سے، یعنی اگر کسی نے گرمی میں روزے چھوڑ دیے ہیں، گرمی میں کسی نے سفر کیا تھا، اب اس کے پاس وقت ہے، وہ چاہے تو یہ روزے گرمی میں رکھے، چاہے تو یہ روزے سردی میں بھی رکھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس نے گرمی میں ہی رکھنے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی فارغ ہوں، جیسے ہی وقت ملے، فوری ان روزوں کی قضا کر لی جائے، کیونکہ یہ روزہ انسان کے اوپر جو فرض کیا اللہ رب العزت نے، اس کو چھوڑا ہے، اس کی باز پرس کی جائے گی۔ اگر ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، روزہ رکھنے کا موقع بھی مل چکا ہو، پھر بھی اس نے نہ رکھا ہو، تو اس بارے میں روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کوشش کی جائے جتنی جلد ہو سکے اپنے ان روزوں کو نمٹا دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو روزے رہ جاتے تھے تو میں اگلے سال جو ہے شعبان میں جا کے روزہ رکھا کرتی تھی۔ پورا سال جو ہے حضور کی خدمت کی وجہ سے مجھے موقع نہ ملتا، جیسے ہی شعبان آتا آپ علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے تو مجھے بھی موقع مل جاتا، میں بھی روزہ رکھ سکتی، میں بھی روزہ رکھ لیتی۔ تو اب جو ہے ہمیں پورے سال کا وقت ہے ہمارے پاس، ہم جس وقت چاہیں اپنے ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا کیسے ہے۔ جس طرح ہم ایک فرض روزہ رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے اس روزے کو رکھنا ہے۔ صبح سحری کرنی ہے اور افطاری کے وقت اس کو کھول لینا ہے۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو فلاں طریقے کے ساتھ رکھا جائے، بلکہ اس کے لیے تراویح بھی نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے پہلے تراویح پڑھیں گے پھر روزہ رکھیں گے، اگر بغیر تراویح کے بھی روزہ رکھ لیا تو تب بھی ہمارا روزہ تو ہو جائے گا۔ باقی قضا جو ہے، قضا روزوں میں تراویح کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے جیسے ہی ہم قضا کریں گے، صبح سحری کریں گے اور افطاری کریں گے، یہ ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی علیحدہ جو ہے کوئی کام کرنے والی بات نہیں ہے۔ نمبر 3 پر اس میں نیت کیا کریں گے؟ نیت قضا روزے کی کریں گے کہ ہمارا فلاں روزہ جو رہ گیا تھا ہم آج اس روزے کی قضا کر رہے ہیں۔ قضا کا اور نیت کا جو تعلق ہے یہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میرا فلاں روزہ چھوٹا تھا، میں نے اس کو رکھنا ہے، تو یہ آپ کے روزے کی قضا کی نیت ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بنائی ہوئی نیت جو ہے کرنا یہ بھی ضروری اور لازمی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں جو روزے ہمارے رہ گئے ہیں ان کو جلد از جلد قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔